إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ عز و جل 16 سپتمبر 2025 کو میں نے ایک چیز کی نیت کی تھی کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے میں قرآن مجید کا تفسیر اور ترجمہ صحیح اسناد حدیث کی روشنی میں آسان ترجمہ جو کہ ایک کسی انسان کے لیے بھی سمجھنے کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو اس کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے لا کے پیش کروں گا. اور الحمدللہ 3 مہینے کی آلموسٹ محنت تو اس کو میں نہیں کہوں گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے. 3 مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. آفٹر ڈوئنگ اے لاٹ آف ریسرچ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی مجھے بلیس کی ہے کہ اب اس چیز کو میں آپ لوگوں کے سامنے لا کے پٹ اپ کر سکوں. تو بیسیکلی قرآن مجید کو سٹارٹ اپ کرنے سے پہلے اس کا چند تعارف کے اندر میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو میں کہتا ہوں اگر ہر انسان کو پتہ ہو تو اس کو قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کا جو مزاج ہے، جس طرح قرآن مجید بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. آلموسٹ دے آر کلوز ٹو آلموسٹ 50، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور امید ہے کہ اس کو میں ایز سمپل ایز پاسبل، اگر میں کوئی انگلش میں کوئی اس طرح کے ورڈز کہہ رہا ہوں تو میں اس کو ضرور اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے، تاکہ کسی بندے کے پاس جس کے پاس فون ہے اور اس کے فون میں ویڈیو جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو قرآن مجید سے کچھ اگر نتیجہ یا کوئی سبق سیکھنے کو ملتا ہے تو الحمدللہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اور دیکھو بیسیکلی جو مجھے حدیث ہٹ کی تھی نا، ڈاکٹر اسرار اللہ تعالیٰ ان کی قبر روشن کرے، ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بنائے. انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تو پھر ڈاکٹر صاحب اپنے الفاظ میں آگے کہتے ہیں کہ میرے بچے، کاش اگر آپ لوگوں کو یہ چیز، اس چیز کی اہمیت، اس بات کی ویلیو کا اندازہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین جو ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سب سے بہترین کیریئر کیا آپ کے لیے. آپ آج کیریئر کی تلاش کرتے ہو، آپ کو رحمۃ اللہ عالمین امام الموحدین رحمۃ اللہ عالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہترین کیریئر دے کے چلے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ بھی دے کے چلے گئے ہیں، بلغ عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو مجھ سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو. تو الحمدللہ آج کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کو ایک قرآن کی آیت نہ آتی ہو، ایک حدیث نہ آتی ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں اس چیز کو اپنے اندر پوٹ اپ کرنا چاہیے یار، اس چیز کو مطلب امبریس کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم مسلمز ہیں اور ہمارے اوپر ایک اوبلیگیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پٹ کر دی ہے کہ اس دین کو ہم نے آگے پھیلانا ہے، ٹھیک ہے. اور یار جگر دیکھو بات بڑی سمپل سی ہے. ہم جن کو صحابہ کہتے تھے، میں انشاءاللہ پوائنٹس کے اوپر آتا ہوں جلد از جلد، ہم صحابہ کو سمجھتے تھے نعوذ باللہ اللہ معاف کرے کہ یار ٹھیک ہے یار ان کی ٹوٹل جدوجہد اللہ کے دین کو آگے پٹ اپ کرنے والی کی تھی. ایسے بالکل بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے. ان کے دنیاوی معاملات بھی تھے، وہ اپنی صبح اٹھتے تھے، رات تک محنت کرتے تھے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کرتے تھے. ہماری نظر میں وہ بیکورڈز تھے لیکن وہ دنیا کے بادشاہ تھے. اور آج ہم اپنی نظروں میں بہت ماڈرن ہو گئے لیکن سب سے زیادہ ذلیل و خوار قوم بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. مسلمان کا دوسرا مطلب ابھی ہم یہ سمجھ رہے کہ یار یہ مسلمان ہے، اس سے بڑا ٹھگ، اس سے بڑا دھوکے باز، اس سے بڑا کوئی جھوٹ بولنے والا کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ہمیں یار قرآن ایسا تھا کہ اس نے صحابہ میں بجلیاں بھر کے رکھ دی تھی، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس قرآن سے خود کی نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اوکے، سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹس.
باقی یار دیکھو یہ ٹوپی، یہ پگڑی، یہ داڑھی اور یہ گیٹ اپ، اس سے دھوکہ نہیں کھانا، ٹھیک ہے. اپنی طرف سے تو کوشش یہ کہ جتنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلوز تھے ہم جا سکتے ہیں اتنی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، حتیٰ کہ ان کی پیر کی قدموں کی خاک تک ہم خود کو پہنچا دیں. باقی انفارچونیٹلی جس سوسائٹی سے ہم بلانگ کرتے ہیں وہاں پر ان چیزوں کو ایز کمپیئر ٹو ایک بندہ جو ایسا گیٹ اپ جس نے نہ رکھا ہو اور آل دو اس کے باقی معاملات بہت اچھے ہوں، اس سے زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے اس بندے کو جس کا گیٹ اپ ایسا ہوا ہو، ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہم گیٹ اپ کو ہی اسلام سمجھتے ہیں، بلکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس چیز کو مطلب اوائڈ ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. داڑھی اور پگڑی دین میں ہے، ٹھیک ہے، دین ان چیزوں میں نہیں ہے. ٹوٹل دین اور بڑے معاملات کا نام ہے. سو قرآن مجید کا فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہی نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں جس طرح کلام جو ہوتا ہے نا متکلم کی صفت ہوتا ہے، جس طرح میں بات کر رہا ہوں تو یہ ورڈز جو ہیں یہ میری صفت ہیں، اسی طرح یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ڈیوائن صفت ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی کرم نوازی، بہت بڑی بلیسنگ کی ہے کہ اس روئے عرش پہ قرآن مجید کو اتار دیے. اس سے روئے عرش کے سٹینڈرڈز اتنے بڑھ گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کلام اس روئے عرش پہ اتار دیے. اور یہ کلام کا ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ میں استعمال کرتے ہیں آیت نمبر 6 میں کہ جب تم مشرکین کو کیپچر کر لو تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سناؤ، حتیٰ یسمعوا کلام اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کو کلام سناؤ اور پھر ان کو ان کی آرام گاہوں تک پہنچا دو، ٹھیک ہے. کیونکہ بے خبر لوگ ہیں، ان کو خبر دو، قرآن مجید کے تھرو ان کو بتاؤ کہ کیا سچویشن ہے، کیا اسلام کیا کہتے ہیں ہمارا، ٹھیک ہے. اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید جس چیز کے ساتھ بھی جوڑتا ہے نا الحمدللہ اس چیز کو بہت اسپیشل اور بہت ڈیوائن کر دیتا ہے. قرآن مجید لیلۃ القدر کی رات اترا تو لیلۃ القدر کی رات 364 راتیں ایک طرف اور لیلۃ القدر کی رات ایک طرف یار. اور قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ یہ 1000 راتوں کی عبادت سے بڑھ کر آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. رمضان کے مہینے میں اترا اور باقی سارے 11 کے 11 مہینے آپ ایک سائڈ پہ رکھ لو، اور رمضان کا ایک مہینہ آپ کا ایک رمضان اچھا نکل جائے نا، آپ کی سالوں کی عبادت اچھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح قرآن مجید یہ ہمارے امام الموحدین رحمۃ العالمین شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اترا اور وہ رحمۃ العالمین خاتم الانبیاء بن گئے، آخری نبی بن گئے، مور لے کر آگے، اس کے بعد کوئی اور نبی بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن مجید اس امت پر اترا، سو اٹ بیکیم دا بیسٹ امہ، ٹھیک ہے. تو یار قرآن مجید جس چیز کے ساتھ بھی جوڑتا ہے قرآن مجید اس کو اسپیشل کر کے چھوڑ دیتا ہے. آپ دیکھ لیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہزاروں ڈاکٹرز کنگ ایڈورڈ نے پروڈیوس کیے ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نا پھر ایک ہی بندہ ہے جس کو ہر بندہ یاد رکھتا ہے، ایک ہی ڈاکٹر ایسا جس کو ہر کوئی یاد رکھ رہا ہے. کیوں؟ اس نے قرآن کو پہچان لیا تھا کہ یار یہ قرآن چیز کیا ہے. اور یار اس سے دنیاوی غرض نہ ہو ہمارا کہ یار قرآن سے ہم اس لیے جوڑیں کہ ہم دنیا گین کر لیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسا بالکل بھی نہیں چاہیے. بلکہ قرآن تو یہ ہے کہ صحابوں میں بجلیاں بھر کے رکھ دی یار، رومن اور پرشین سے پیر الٹ کے چھوڑا ہے. مطلب آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں ایک چھوٹا سا گاؤں اٹھے، ٹھیک ہے، اور جا کے امریکہ اور چائنا اور رشیا ان کو لٹ کے آ جائے. کین یو امیجن دیٹ فار سیکنڈ؟ اور ابھی تو اتنی زیادہ ریسورسز بھی ہیں، تب کیا بھائی ایک تلوار اور ایک شیلڈ، اور رومنز اور پرشینز کیسے ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجیز تھی، بٹ آل ان وین، سب کچھ ڈسٹ میں مل گیا. ھذا من فضل ربی الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کوہ طور پہ ہم کلام ہوئے تو محبت کا عالم اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہا. ربی ارنی انظر الیک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں. لن ترانی، ہرگز نہیں موسیٰ. یہ ہم لوگ کلیم کرتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ اور بابے دیکھ رہے ہیں اور یہ فلانا ڈمکانا. اللہ تو نبی کو اور پیغمبر کو یہ کہہ رہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر مثال دے کے سمجھانا بھی تھا کہ موسیٰ وہ سامنے پہاڑ کی طرف دیکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی چھوٹی سی تجلی نازل کی اور وہ پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا. سرکار سورج کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا. اس کو نیکڈ آئی سے آپ دیکھ سکتے ہو، آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگ جائیں اور زیادہ دیر تک دیکھو تو کیا پتا آپ بلائنڈ ہی ہو جاؤ. تو جس ذات نے سورج بنایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کیسے ایک ہیومن آئی سے دیکھنے کے دعوے کر سکتے ہو؟ سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکری ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو سیم ایٹریبیوٹ، سیم کوالٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کی ہے اور اپنے اس کلام کے ساتھ کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ حشر میں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربوها للناس لعلهم يتفکرون. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو ایک پہاڑ پہ نازل کرتے تو یہ پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب آپ کو سمجھ آئیے قرآن مجید کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے کہ یار اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تجلی نازل کی تھی تو پہاڑ پھٹ گیا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ پر فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید اگر کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا ہے تو پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا.
اور میرا دوسرا پوائنٹ یہی ہے کہ قرآن مجید ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر 23 سال تک نازل ہوتا رہا. یہ قرآن جو پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا, تو یہ قرآن مجید ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پہ 23 سال تک نازل ہوتا رہا. احادیث میں آتے بخاری مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی, سخت سردیوں میں بھی ان کو پسینہ آنے لگ جاتا, اور جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں, جس طرح انسان خراٹے لیتے اس طرح کے الفاظ آنے لگتے, اس طرح کی آوازیں آنے لگتی, تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان پہ ایک چادر لا کے رکھتے تھے تاکہ یہ والی جو ایک کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے اور پھر سب چیزیں بیک ٹو نارمل ہو جائیں. تو سر یہ قرآن مجید ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, ہمیں اس کی ویلیو کا نہیں پتہ. یہ قرآن مجید ایک بہت ڈیوائن سورس سے آیا ہوا ہے, ٹرسٹ می اور ناٹ, یہ بہت زیادہ ایک ڈیوائن سورس سے آیا ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن مجید کی صحیح ویلیو اور امپورٹنس ہے ہمارے دلوں میں اس کو ڈال دیں. اگر آپ کو قرآن کی ویلیو پتہ چل جائے نا تو قرآن مجید سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, بلیو می اور ناٹ. آپ دنیا کو وہ اقبال کا یہی شعر ہے نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم ذلیل و خوار ہو گئے تارک قرآن ہو کر. ٹھیک ہے سرکار, پھر آپ دیکھ لو نا, وٹ مور ایکسپلینیشنز ڈو یو وانٹ, اتنا کھل کے انہوں نے بتا دیے. تو باقی علمی پوائنٹ نمبر 3 کہ قرآن مجید جو ہے یہ باللفظ محفوظ ہے. ٹھیک ہے, بالمفہوم نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں ایک بات کو ڈسکرائب کیا اور صحابہ نے اس کو لکھ لیا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. قرآن مجید ورڈ بائی ورڈ, ٹھیک ہے, میس کمیونیکیشن کے تھرو بھی اور ورڈ بائی ورڈ ریٹن فارم میں بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. کیوں؟ ایک تو حفاظ بہت زیادہ تھے اس ٹائم میں, ٹھیک ہے, جو بھی چیز نازل ہوتی تھی قرآن مجید کی, صحابی تھے میرے ذہن سے ان کا نام نکلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے کھڑے ہو کر قرات میں 80 صورتیں یاد کر لی تھی. تو یار ان کا کریمنگ, ان کو یاد کرنے کا طریقہ, ان کی یاد کرنے کی کیپیسٹی بہت زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو اس. ٹھیک ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لینگویج میں قرآن مجید ان کے لیے اتارا اور انہوں نے اس کو یاد کیا. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے کافی زیادہ ان کے لیے آسانیاں ہو گئی. اور دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احادیث بیان کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو شخص بھی مجھ سے میری طرف کوئی چیز بات منسوب کرے گا جو چیز جھوٹی ہوگی تو وہ اپنا مقام جہنم میں پا لے. یہ صحیح مسلم میں بڑے چیپٹرز بنے ہوئے بڑی زبردست طریقے سے. ٹھیک ہے, تو یہ مولا علی علیہ السلام نے بھی اس حدیث کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے, باقی صحابہ نے بھی رضی اللہ عنہم اجمعین نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اب بات اس طرح کی ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا تو 19-20 کا آپ کو فرق نظر آتا ہے. کیوں؟ اگر آپ دنیا کے ٹاپ انگلش کے پروفیسر جو ہیں, بیسٹ پروفیسر جو ہیں, آپ ان کو لے کر آ جاؤ, میں جو ایک بات کرتا ہوں ان کے سامنے 5 یا 6 منٹ کی, ٹھیک ہے, شارٹ سی, اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ لکھو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرو. ٹھیک ہے, جب وہ اس چیز کو ٹرانسلیٹ کریں گے اپنے ورڈز میں لکھیں گے تو 110% سب کی ریزمبلنس نہیں ہوگی. کچھ ورڈز ایسے ہوں گے جو کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوں گے, بٹ مفہوم وہی کنوے ہو رہا ہوگا. تو منکرین حدیث جو حدیث کے منکر ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ یار آپ ایسے نہ کیا کرو, اتنا ایکسٹریم رویہ نہ اختیار کیا کرو. اگر آپ کو کوئی حدیث سننے میں آتی ہے تو آپ ایٹ لیسٹ بولو کہ یار آئی ول ڈو مائی ریسرچ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ اوتھینٹک سورس سے اگر یہ ثابت ہو جاتی ہے اور یہ منسوخ بھی نہیں ہوئی ہوتی تو آئی وڈ فالو دیٹ فار 110% فار شور. کیونکہ اس کے بعد دوسری کوئی رائے نہیں رہتی نا یار. آپ کے پاس ایک اوتھینٹک سورس حدیث آ گئی ہے تو آپ اس کو کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اور قرآن مجید کا تو انکار کرنا دور دور تک بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو قرآن مجید اتنے ڈیوائن سورس سے آیا ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اوتھینٹسٹی شو کرنے کے لیے ایک بہت بڑے رائٹر گزرے, ان کا نام تھا محمد مصطفیٰ العظمی. ٹھیک ہے, اور ان کی ایک بک ہے, اس کا عربک نیم تو کافی ڈفرینٹ ہے لیکن انشاءاللہ میں اس کو انگلش ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتا ہوں. النصر القرآنی الخالد عبر العصور. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ کہ دا ایکسٹرنل قرآنک ٹیکسٹ اکراس دا ایجز. انہوں نے ایک بک لکھی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں اپنا کچھ بھی نہیں لکھا ہے انہوں نے. ان ٹوٹل آپ کو ان کا ایک ورڈ بھی ریٹن نہیں ملے گا. انہوں نے اکراس دا سینچریز, ٹھیک ہے, 1st سینچری سے لے کے 15 سینچری تک قرآن مجید میں سورہ الاسراء, سورہ بنی اسرائیل بھی جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے جتنے بھی ٹیکسٹ ملے ہیں ٹاپ کاپی سے, برمنگم سے, اور جتنے بھی باقی سارے, ان کو انہوں نے کمپیئر کیا. اور میں انشاءاللہ اس کا JPG لگا دوں گا. کیا زبردست کام کیا یار اس بندے نے. تھرو آؤٹ اگر آپ اس بک میں دیکھو تو اکراس دا سینچریز, ٹھیک ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ اس بندے نے اس چیز کو کمپیئر کیے کہ یار اس میں بالکل بیئر منیمم سا بھی چینج نہیں آیا ہوا. کسی ورڈ کا, کسی ٹیکسٹ کا, کسی چیز کا بھی کوئی چینج نہیں آیا ہوا. الحمدللہ ھذا من فضل ربی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ بے شک یہ ذکر, یہ القرآن, یہ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سچ فرمایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسا کہا ویسا ہی اس قرآن مجید کو پریزرو کیا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو یہ چیز اتنی اوتھینٹک نہیں لگ رہی تو ایک بندہ ہے پیٹر گری, ٹھیک ہے, آپ اس کی ریسرچ ضرور پڑھیے گا.
اس نے کافی سال لگا کر گریک کے جو اسکرپچرز ہیں نا، جو گریک میں ریٹن ہے بائبل کے 350، ٹھیک ہے، آؤٹ آف 5000 اسکرپچرز لکھے ہوئے ہیں، 350 ان کو آپس میں کمپیئر کیے. پیٹر گری ہے بندے کا نام، ٹھیک ہے. اور اس نے تقریباً ہر ورڈ کو ساتھ کمپیئر کیے. اور آئی وانٹ یو گائز ٹو ٹیک اے گیس کہ یار کتنی مسٹیکس صرف ان 350 ٹیکسچرز میں پائی ہوں گی. کتنی مسٹیکس پائی ہوں گی؟ زیادہ سے زیادہ کتنی پا سکتے ہیں؟ 100، 200، 300، 1000، لاکھ، کتنی ہو سکتی ہیں؟ تقریباً 6 لاکھ مسٹیکس اس بندے نے پائی ہیں. کین یو امیجن دیٹ فار اے سیکنڈ یار؟ 6 لاکھ مسٹیکس. ایک ورڈ جو ہے، جس طرح میتھیو ہے، ٹھیک ہے، اس میں پر ورڈ کتنی ویریشنز ہیں؟ تقریباً 5 ویریشنز پائی جاتی ہیں پر ورڈ کی. ٹائٹس میں 8 پائی جاتی ہیں، جان میں تھوڑی کم پائی جاتی ہیں، وہ 2 ہیں، ٹھیک ہے. اور 2 کم ہے یار. ایک ورڈ ہے جو ادھر یہ کہہ رہا ہے، دوسرا ورڈ دوسری بات کوئی اور کر رہا ہے. تو صدق اللہ العظیم یار. الحمدللہ فار اسلام، الحمدللہ فار قرآن. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اجماع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ایک ڈیوائن سورس سے پروٹیکٹ کیا کہ امت کے بھی اجماع کے تھرو جنریشنز بائی جنریشنز اس کو پاس آن کیا. اور الحمدللہ ہمارے پاس جو قرآن مجید آج موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کو اینڈ میں حافظ اس کو کاؤنٹر ویریفائی کرتے ہیں کہ قرآن مجید 110% کریکٹ ہے. اور اگر آپ کو کوئی مسٹیک ملتی ہے تو آپ ہمیں واپس بھیجیں، جس نے پبلش کیا ہوئے وداؤٹ اینی کاسٹ، تو آپ کو ایک نیو پرووائڈ کیا جائے گا. الحمدللہ یار. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کریں، جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. ایسا ہی ہے نا کہ یار ایک قرآن مجید اتنے ڈیوائن سورس سے کتاب اتری ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اور ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں یہ کتاب دے دی ہے. تو اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اگر مسلمان نہ ہوتے، آج بائبل کے اندر کنٹرڈکشنز پڑھ رہے ہوتے، آج تورا کے اندر جو بھی ہے، باقی نیو ٹیسٹمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو کمبینیشن ہے، یار کتنا ایک عجیب سی سچویشن ہوئی ہوتی یار. اور میں صحیح بات بتاؤں، اگر ایک انسان اپنے فرقے کو نہیں چھوڑ سکتا نا یار، ہم اپنے فرقوں کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم کہتے ہیں یار ہمارا فرقہ ہی جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے، ہم جس فرقے میں پیدا ہوئے، ہمارے آباء و اجداد کوئی گمراہ تھے، ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ یار ہم کیوں خود کو مسلمان کہیں؟ ہم تو جو ہیں جی حنفی، مالکی، شافی، حنبلی، ٹھیک ہے، ہم اسی میں زندہ باد ہے یار. ہم یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آپ خود سے سوال پوچھو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہ یار جگر، تو کرسچینٹی چھوڑتا یا تو بدھزم چھوڑتا یا تو جوش ہوتا، تو یہودی اپنے آپ کو چھوڑ دیتا، یہودی کی جگہ مسلمان بناتا؟ سرکار نہیں بناتا، کوئی بھی نہ بناتا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یار دنیا میں کچھ نہ بھی ملا تو الحمدللہ اسلام ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ویٹ کری ہے. کہ یار دیکھو، نیور ایسوسیٹ پارٹنرز ود اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. کبھی بھی اس ٹیمپریری جو آپ کی ایلیوژنز ہیں، ان کے لیے ایک ایٹرنیٹی کو آپ اوائڈ نہ کرنا. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ جو ٹیمپریری مزے آپ کو مل رہے ہیں اس دنیا میں، اللہ کے ساتھ شیئر کر رہے ہو بھائی، یاریاں بھی چل رہی ہیں، یارویاں اور دوسرا تیسرا جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ اس میں ٹھیک ہے. ابھی تو آپ کو بہت موجیں لگ رہی ہیں اور بہت زبردست مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ مرے ہوئے بندے کو اس طرح یاد نہیں کرنا چاہیے. عامر لیاقت صاحب کا ایک شو تھا، تو اس میں کہتے ہیں کہ یار کیا ہو جائے گا اگر یارویاں نہیں ہوگی اور دوسرا تیسرا، تو کہتے ہیں بس بریانیاں ختم ہو جائیں گی. تو اگر آپ بریانیاں ہی کھانا چاہ رہے ہو میری جان، ٹھیک ہے، تو اچھے طریقے سے کھا لو. کیوں اللہ کے ساتھ کوئی ایسے دین میں کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت ضلالت ہے، ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے کے چلی جائے گی. مسند احمد میں کل میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ یار جب آپ کسی جنریشن کے اندر بدعات کو ایجاد کر دیتے ہو تو اتنی سنت آپ سے لے لی جاتی ہے. مطلب فرض کرو کہ یار اگر آپ کو ایک نیکی کا کام تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے بدعت گھسا دی ہے، تو اس جگہ کی جو سنت تھی، گلاس آلریڈی فل ہوا تھا نا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو فل ہو گیا تھا. تو اگر آپ نے اوپر سے پتھر ڈالیں بیچ میں تو کیا ہوگا جگر؟ وہ جو اوپر والا پانی کا لیول تھا نا، وہ باہر آ جائے گا، گر جائے گا. جو اصل سنت تھی وہ آپ سے کھینچ لی جائے گی. تو کیوں اپنے آپ کو خامخواہ کا خراب کر رہے ہو؟ جو دین الحمدللہ میں ملا ہے کمپلیٹ دین ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ 5 لوگ ایک ٹیبل کے راؤنڈ بیٹھیں اور کوئی نئی ایجادات بنائیں اپنی طرف سے. تو الحمدللہ جو چیز ہمیں ملی ہوئی ہے اس کو اکنالج کرو، اسی پہ عمل کرو، کامیابی اسی میں ہی ہے. اس سے ہٹ کے جو راستہ اختیار کرے گا وہ گمراہ ہوگا. دنیا ہی نہیں، صرف دنیا میں ناکام نہیں ہوگا بلکہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی ناکامیابی اس کا نصیب ہوں گی. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. اور چوتھا علمی پوائنٹ ہے کہ قرآن مجید اپنی اصل فارم میں لوح محفوظ میں محفوظ ہے، ٹھیک ہے، لوح محفوظ میں پڑا ہوا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ قرآن مجید تو لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سیکیور کر کے رکھا ہوا ہے. اور سورہ واقعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسمعہ الا المطہرون، کہ اس کو کوئی بھی نہیں چھو سکتا سوائے اس کے جو کہ پاک ہو، یعنی فرشتے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ قرآن مجید کو ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھو.
ٹھیک ہے. اس کے اولین مخاطب جو تھے وہ عربس تھے. بٹ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اوپر ایک اتنی بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کو آسان کر دی ہے. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا, ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید آلدو عربس اولین مخاطب عربس تھے, ان پہ نازل کیا گیا, لیکن اس کی ٹرانسلیشنز ہو گئی ہیں. اگر آپ ٹرانسلیشن صرف اردو ٹیکسچر اس کا پڑھتے ہو نا, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ صرف اردو ہی پڑھ کے ہدایت آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کی پوری زندگی کی عربی پڑھنے سے بہت بہتر ہے. ٹرسٹ می, عربی پڑھ کے ٹھیک ہے, وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ الف لام میم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر لیٹر پہ 10 نیکیاں. الف لام میم میں نہیں کہتا کہ ایک لفظ ہے, بلکہ الف ایک لفظ ہے, لام ایک لفظ ہے, میم ایک لفظ ہے, ٹھیک ہے. 30 نیکیاں ٹوٹل. بالکل وہ حدیث اپنی جگہ پر ویلڈ ہے, آپ کو ثواب ضرور ملے گا. لیکن اصل مقصد کیا ہے, یہ کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس سے اگر کوئی بندہ ہدایت لے لیتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ کامیابی ہے, نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل. تو باقی انشاءاللہ عز و جل باقی کی جو پوائنٹس ہیں ہم لوگ ساتھ ساتھ کیری آن کرتے رہیں گے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے. میں یہی کہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا, اور میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل میں قرآن مجید کی ویلیو ڈال دیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید کا آسان ترجمہ, آسان تفسیر خود بھی سیکھ کر لوگوں تک سکھانے والا بنا دے, تاکہ آپ اس حدیث کی کیٹیگری میں آ جاؤ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. مطلب آپ دیکھو, سیکھنا ہی آپ کے لیے بہت ہے. پہلے سیکھنے کا ذکر کیا ہے کہ آپ پہلے سیکھو گے, ٹھیک ہے, آپ سیکھو انشاءاللہ, اور پھر لوگوں کو سکھاؤ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے اتنے درجات بلند ہوں گے کہ یار اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنا دو. کتاب آپ کا مین سورس آف دعویٰ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, مین ایسٹ آف دعویٰ ہونا چاہیے کہ یار جس سے آپ نے دعوت دینی ہے لوگوں کو, وہ قرآن ہو, وہ فضائل مال نہ ہو, وہ کوئی اور کتاب نہ ہو, ٹھیک ہے, وہ قرآن ہو جس کے اندر زیرو مسٹیکس ہیں. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کوئی اور ہستی لکھتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے, بہت زیادہ اختلاف پاتے, ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. کہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلے پیج پہ, اور کہاں سورہ نمل میں جا کر آیت آتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن یجیب المضطر اذا دعا, کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو مصیبت میں گرے شخص کی فریاد کو سنے, ویکشف السوء, اور اس سے اس چیز کو, اس کی مصیبت کو دور کر دے, ویجعلکم خلفاء الارض, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ بنائے. الہ مع اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے جس کے اندر یہ کوالٹیز ہو, مطلب تمہاری مصیبت کو دور کر سکتے ہے, تمہاری فریاد کو سن سکتے ہے, تمہیں پیدا کر سکتے ہیں, تمہارے بعد تمہاری نسل کو چلا سکتے ہیں. قلیل ما تذکرون, نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر بہت ہی کم. اسی طرح ہی جگہ بجگہ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, جگہ بجگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے پیج پہ جو بات کی اس سے آگے آپ کو کہیں پہ بھی کوئی کنٹراڈکٹ, یہاں پر یہ نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلے پیج پہ فرما دیے تو آگے جا کے کچھ اور ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید کو پڑھیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے, اور اس کو سمجھیں, اپنی ڈومین سے باہر آ کے سمجھیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا.